انشورنس اور تکافل میں جو فرق ہے وہ میں 2-3 فرق ڈسکس کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے، کیونکہ یہاں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے انشورنس کی ہوئی ہے، تو امید ہے کہ میری بات سے ایگری کریں گے کہ جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہاں ہوتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے۔ کیا خیال آپ سیکھنا چاہتے ہیں جی؟ انشورنس اور تکافل میں جو پہلا بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ انشورنس عقد معاوضہ ہے۔ انشورنس کیا ہے؟ عقد معاوضہ۔ اور تکافل کیا ہے؟ عقد تبرع۔ یہ دو کیا چیزیں ہیں جی؟ انشورنس عقد معاوضہ ہے، تکافل عقد تبرع ہے۔ معاوضہ کہتے ہیں قیمت کو، معاوضہ کس کو کہتے ہیں؟ قیمت کو۔ اور تبرع کہتے ہیں ڈونیشن کو یا وقف کو۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے انشورنس میں پلان لیا 50,000 روپے کا، جنہوں نے اسٹیٹ لائف کی ہے وہ اس بات کو سمجھیں گے۔ آپ نے انشورنس میں پلان کیا 50,000 روپے کا، پلان کتنے کا بنا؟ 54,000 روپے۔ کتنے کا بنا؟ 4,000 کس چیز کا ہے؟ یہ رائڈر کی قیمت ہے۔ کیوں جی؟ رائڈر ہوتا ہے، رائڈر کی قیمت لگتی ہے، تو یہ رائڈر کی قیمت ہے 4,000 روپے۔ میں نے کیا کہا؟ عقد معاوضہ۔ معاوضہ کس کو کہتے ہیں؟ قیمت کو۔ تو یہ رائڈر کی قیمت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس میں رول کیا ہے کہ اگر آپ نے ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ لینا ہے، اگر آپ نے ڈسیبلٹی بینیفٹ لینا ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو یہ رائڈر کی قیمت پے کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا تو کمپنی آپ کی فیملی کو لاکھوں روپے پے کرے گی، ایسا ہی ہے؟ کمپنی آپ کی فیملی کو لاکھوں روپے پے کرے گی۔ اگر آپ کو کچھ نہ ہوا اور آپ نے پلان کی مدت پوری کر دی تو کمپنی کو جو 50,000 ہے اس کے حساب سے ود پروفٹ آپ کو دے گی۔ یہ جو آپ 4,000 دے رہے تھے یہ ناقابل واپسی ہے، یہ واپس نہیں ملے گا، یہ انشورنس کا رول ہے، یہ ناقابل واپسی ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ شرک جوا ہے۔ یہ شرک کیا ہے؟ جوا ہے کہ یا تو کلائنٹ کو کمپلیٹ نقصان ہے اور یا کمپنی کو کمپلیٹ نقصان ہے، کہ یا تو کمپنی 4,000 لے کے لاکھوں دے گی یا کمپنی جو لے رہی ہے وہ بھی نہیں دے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ایک فرق ہے۔ لیکن تکافل میں علیحدہ سے ایک وقف فنڈ بنا ہوا ہے۔ اس وقف فنڈ میں یہ جو 4,000 وہاں بطور قیمت لیا جا رہا تھا وہ 4,000 یہاں بندے سے وقف کروایا جا رہا ہے، اور یہ 4,000 جائے گا وقف فنڈ میں، اور وقف فنڈ سے ہی سارے کلیم دیے جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ 31 دسمبر جب آئے گی، جب سال کلوز ہوگا، تو دیکھا جائے گا اس فنڈ میں کتنے پیسے بچے ہوئے ہیں۔ وہ بچے ہوئے پیسے تمام پارٹیسپینٹس میں دوبارہ تقسیم کر دیے جائیں گے، کمپنی کی ملکیت میں نہیں جائیں گے، جیسے انشورنس میں کمپنی کی ملکیت میں جا رہے تھے، یہاں واپس کر دیے جائیں گے۔ تو یہ فرق سمجھ آیا جی؟ انشورنس میں آپ لوگوں کو بتاتے تھے کہ جی 5, 7, 8 سال بعد آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے تو آپ ہم سے قرضہ بھی لے سکتے ہیں، بتاتے تھے جی۔ تو آپ بتائیں کہ وہ قرضہ کتنے % سود کے ساتھ واپس کرنا ہوتا ہے جی؟ 12% سود کے ساتھ واپس کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا فرق ہم نے سمجھا عقد معاوضہ اور عقد تبرع والا، وہ بہت بڑا فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ بھی سمجھ لیں کہ انشورنس سے قرضہ لیں گے تو ود سود واپس کریں گے، تکافل سے قرضہ لیں گے تو بغیر سود کے واپس کریں گے۔ انشورنس کو واپس نہیں کریں گے تو ہر سال وہ 12% لگتا رہے گا، تکافل کو واپس نہیں کریں گے تو آپ کو ایک کال بھی نہیں آئے گی کہ واپس کرو، کیونکہ آپ کے اپنے پیسے تھے، آپ استعمال کریں، اگلی قسطیں دیتے رہیں، پلان چلتا رہے۔ تو یہ بھی ایک فرق ہے۔ اس کے بعد انشورنس میں
کمپنی مالک کا کردار ادا کرتی ہے۔ انشورنس میں 2 فنڈ ہوتے ہیں، تکافل میں 3 فنڈ ہوتے ہیں۔ انشورنس میں ایک ہوتا ہے آپریٹر فنڈ اور ایک ہوتا ہے انویسٹمنٹ فنڈ، ایسے ہی ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ سیل مینیجر ہیں اسٹیٹ لائف کے تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں۔ انشورنس میں 2 فنڈ ہوتے ہیں، آپریٹر فنڈ اور انویسٹمنٹ فنڈ۔ آپریٹر فنڈ سے مراد ہے کمپنی جو اس کو آپریٹ کر رہی ہے، اور انویسٹمنٹ فنڈ سے مراد ہے لوگوں کا پیسہ جو انویسٹمنٹ میں لگایا جاتا ہے۔ لیکن تکافل میں 3 فنڈ ہوتے ہیں۔ تکافل میں ایک ہوتا ہے آپریٹر فنڈ، ایک ہوتا ہے انویسٹمنٹ فنڈ اور تیسرا ہوتا ہے وقف فنڈ، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا، انشورنس میں کمپنی نے آپ لوگوں سے پیسہ لیا، اب کمپنی اس کی مالک بن گئی اور سارا پیسہ آپریٹر فنڈ میں چلا گیا، وہاں سے جائے گا انویسٹمنٹ فنڈ میں، لیکن جو پروفٹ آئے گا وہ پروفٹ پہلے آپریٹر فنڈ میں جائے گا۔ مثلاً اسٹیٹ لائف کہتی ہے، سوری میں اپنا کمپنی کسی کا نام نہیں لوں گا، انشورنس کہتی ہے، انشورنس یہ کہتی ہے کہ ہمیں اس سال 29% پروفٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ کمپنی کو ہو سکتا ہے، کمپنی کو 40% بھی ہو سکتا ہے، کمپنی کو 14% بھی ہو سکتا ہے، ہوا ہوگا، اور ہر سال مختلف بھی ہو سکتا ہے کمپنی کا پروفٹ۔ تو انشورنس کمپنی کو بھی ہوا، ہر سال مختلف پروفٹ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کلائنٹ کو اس میں سے کتنے پرسنٹ دیا، اور کیا وہ سب کو ایک ہی ریشو سے دیا۔ تو اگر آپ کو 29% آیا تو کلائنٹ کو 12% کیوں دیا؟ اگر آپ کو 28% آیا تو کلائنٹ کو 14% فکس کیوں دیا؟ تو یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا فکس نہیں ہوتا، ہر سال مختلف پروفٹ ہے۔ تو بھائی وہ تو کمپنی کا پروفٹ ہے نا، کلائنٹ کا تو نہیں ہے، کلائنٹ کو تو فکس ملتا ہے۔ کمپنی کا پروفٹ تو مختلف ہو سکتا ہے، کمپنی تو تکافل کا بھی ہر سال مختلف ہوتا ہے، کمپنیوں کے تو ہوتے ہی مختلف ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ جو ہمارے انویسٹر ہیں ان کو ہم کیا دے رہے ہیں، وہ معاہدہ ہمارا کیسا ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، انشورنس میں کمپنی مالک کا کردار ادا کر رہی ہے کہ آپ سے سارا پیسہ لیا، پروفٹ سارا کمپنی لے گی، اس میں سے آپ کو دے گی، ایسے ہی تکافل میں ایسا نہیں۔ تکافل میں جو پروفٹ آئے گا وہ سارے کا سارا کلائنٹ کا ہے، نفع آئے تب بھی کلائنٹ کا، نقصان آئے تب بھی کلائنٹ ذمہ دار ہے۔ کمپنی کیا لے گی، آپریٹر فنڈ کیا لے گا، وہ صرف اور صرف وکالہ فیس لے گا، نفع جانے نقصان جانے وہ کلائنٹ کا ہے، وہ اپنی وکالہ فیس لے گا، وہ اپنی سروسز کی فیس لے گا، وہ پروفٹ میں سے کچھ نہیں لے گا۔ اس کا یہ معاہدہ نہیں ہے تکافل کمپنی کا کہ جو پروفٹ آئے گا اس میں سے اتنا پرسنٹ ہم رکھیں گے اتنا آپ رکھیں گے، یہ معاہدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معاہدہ انشورنس میں ہوتا ہے کہ اگر 28 آئے 40 آئے 22 آئے اس میں سے آپ کو اتنا دیں گے، باقی ہمارا ہے، یہ معاہدہ انشورنس میں ہوتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے ناصر بھائی؟ ایسے ہی ہے، تکافل میں ایسا نہیں ہے۔ تکافل میں سارا پروفٹ کلائنٹ کا ہے، سارا نقصان بھی کلائنٹ کا ہے، کمپنی صرف وکالہ فیس دے بس۔ تو یہ فرق سمجھ آیا جی انشورنس اور تکافل؟ یہ کمپنی کی فکس وکالہ فیس ہوتی ہے اس کے پلان کے حساب سے، ٹھیک ہے، وہ فکس ہوتی ہے 1500 روپیہ، شاید 1500 روپے پہلی دفعہ ہوتی ہے وکالہ فیس، پھر 0.025% ماہانہ فیس ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بندے کا اگر لاکھ روپیہ پڑا تو وہ کچھ روپے بنتے ہیں یا کچھ اس طرح کچھ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی نہیں اتنی ہے وکالہ فیس، 0.025%، 1.5% نہیں ہے، پہلے وہ 1500 فکس ہوتا ہے، 1500 وکالہ فیس ہے پہلی قسط، چاہے پلان جتنے کا، وہ سروسز کی فیس ہے جو کمپنی نے ڈاکومنٹ لگائے ہیں، جو کمپنی نے سروسز دی ہیں، جو کمپیوٹر پہ کام ہوا ہے اس کی فیس ہے 1500 روپے۔ اچھا اب انشورنس اور تکافل کا فرق سمجھ آ رہا ہے جی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کیا کہا تھا کہ زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن یہ فرق اس کو سمجھ آئے گا جس نے پہلے اسلام کو سمجھا۔
جس نے پہلے دین کو سمجھا ہے. جس نے دین کو یا اسلام کو نہیں سمجھا وہ کہے گا کوئی نہیں اتنا فرق, وہ بھی یہی باتیں ہیں, وہ بھی یہی باتیں ہیں, وہ ایسا کہے گا. لیکن جس کو اسلام کی سمجھ ہے وہ میرے ان پوائنٹس کو سمجھ رہا ہے, اس کو میرے یہ پوائنٹ سمجھ آ رہے ہیں کہ کہاں پہ جا کے جائز ہوتا ہے, کہاں پہ جا کے ناجائز ہوتا ہے. اس سے اگلا فرق ہے, انشورنس کمپنیاں ماہرین معیشت کے اندر کام کرتی ہیں.